बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया अंजम। आप देख रहे हैं ग्लोबल वॉइस विद शाज़िया अंजम। बहुत अरसे के बाद आज दोबारा आपके साथ लाइव मौजूद हैं और बात हम करेंगे पॉलिटिकल इश्यूज पे और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पे हम बात करेंगे। और आप देखेंगे कि किस तरह से PMLN की गवर्नमेंट का मुआसना जो है वो PTI गवर्नमेंट के साथ किया जाएगा और उसके साथ जो इश्यूज आ रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इदारों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या सियासी जमातों की कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डायरेक्शंस हैं, इश्यूज हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर अवाम इस वक्त देख रही है कि हमारी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, और दूसरी तरफ ये सिचुएशन है कि मुल्क को नेशनली इंटरनेशनली कुछ ऐसे थ्रेट्स भी हैं जिसमें इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट को उन तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो प्रेसिडेंट है बरतानिया के, और UK PCCI के प्रेसिडेंट है, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में। इसके अलावा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी उनका गहरा ताल्लुक है। हम वेलकम करते हैं अब्दुल शकूर खान। वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने मुझे टाइम दिया। जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे कि इस वक्त क्या मौजूदा सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखें जी, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और इंतहाई गंभीर है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, जिस तरह के हुकूमत के हुक्मरानों ने जिस तरह झूठे दावे करके लोगों को सब्ज़बाग दिखाकर इक़्तिदार में आए हैं, और आज जो पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, जो इकानमी की जो सूरत हाल है इंतहाई गंभीर है। बेरोजगारी है, महंगाई है, गुर्बत, किसी किस्म की कोई डायरेक्ट समझता हूँ कि इस वक्त ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, और अब लोग और अवाम ये दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। अच्छा, आप ये बताइएगा कि इस तरह से क्यों होता है कि हमेशा जो भी हुकूमत आती है उनको उनका टेन्योर पूरा करने से पहले ही ब्लेम गेम कर दिया जाता है? तो आप क्या नहीं समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में डेमोक्रेसी जब हम देखते हैं, सिचुएशन जब देखते हैं, बीइंग पाकिस्तानीज और बीइंग मुहिब्बे वतन, इस चीज को ब्रुए कार नहीं लाना चाहिए कि जो भी हुकूमत आती है उनको थोड़ा टाइम दे ताकि वो तमाम मसाइल जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है एक हुकूमत को, वो उनको ब्रुए कार लेकर आ सके अपनी ताकतों के साथ, अपनी सलाहियतों के साथ, और अपने जो भी उनके टीम मेंबर्स हैं वो उस तमाम टीम मेंबर्स को साथ मिलाकर अपने मुल्की मसाइल को हल कर सकें। सो आप नहीं समझते कि इस तरह का जो वक्त है वो इस वक्त तमाम सियासी पार्टीज को इस चीज को समझना चाहिए कि हमें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पहली तो चीज़ ये है कि ये अवाम की हुकूमत नहीं है, ये बिल्कुल रेड इलेक्शन की वजह से आई है, और जिसके हम तो पहले दिन से कहते हैं इनके पीछे जो सिलेक्टर हैं उन्होंने इनको अवाम पे, लोगों पे मुसल्लत किया है, और इसी वजह से ये अपनी पॉलिसी बनाने में नाकाम रही है। और ये एक फेक इलेक्शन के ज़रिए, एक ज़ोर ज़बरदस्ती के लिए, धांधली के साथ ये हुकूमत आई है, जिसको हम जो हैं अवाम भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, और इसी वजह से ये डिलीवर भी नहीं कर रही। इसने जो झूठे वादे किए हैं उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। आज इकानमी की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, जो उस पर इंतहाई अफसरदा है, और आप देखें कि जो पिछली हुकूमत की जो GDP था वो 5.8 था, जब से ये हुकूमत आई है आप माइनस पे चला गया, -0.4 पे चली गई है। जब पिछली हुकूमत में स्टॉक एक्सचेंज 54,000 पे थी, अब 40,000 35,000 पे आ गई है।
آپ ڈالر کا دیکھیں، آپ باقی جو پرائزز دیکھیں، چینی، آٹا، جتنے بھی اسکینڈل آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نائل حکومت ہے، نائلی ہے، ان کی کوئی پالیسیز نہیں تھی، ان کا کوئی پلان نہیں تھا، ان کو مانگے تانگے آگے پیچھے یہ اچار بنا دیے گئے، مختلف پارٹیوں کو اکٹھا کر کے زبردستی ان کو مسلط کیا گیا ہے، تو اسی وجہ سے یہ ڈلیور نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ جو اکانومی کا گروتھ ریٹ ہے وہ کم ہوا ہے، اس کی کیا وجوہات آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کا آپ دیکھیں گے جتنے بھی لوگ انہوں نے اس وقت بٹھائے ہوئے ہیں سارے آئی ایم ایف کے لوگ ہیں، آئی ایم ایف کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، اور وہی جو ہے انہی کی پالیسیز کو یہ فالو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج جو اکانومی کا جو برا حال ہے، یہ پہلے کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، تو آج سارے آئی ایم ایف کے آپ دیکھیں جتنے بھی، چاہے وہ وزیر خزانہ ہے، چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہے، چاہے جتنے بھی لوگ ہیں، سارے انہوں نے آئی ایم ایف کے ذریعے جب آپ حکومت کو چلانے کی کوشش کریں گے، جب باہر سے لوگوں کو لا کر ان کے پالیسیوں کو فالو کریں گے، تو پھر یہی حال ہوگا۔ دیکھیں، اس طرح کی جب ہم سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ نااہل حکومت ہے، یہ جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے، تو اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ اوور آل سٹیٹمنٹ دے دینا یہ انفیئر ہوگا انسٹیڈ آف جسٹ فوکسنگ آن دا ایشوز؟ نہیں دیکھیں نا جی، آپ اس میں فگر جو ہیں وہ آپ کو بالکل آپ دیکھیں، جو جتنی مہنگائی ہوئی ہے، جتنی بے روزگاری ہوئی ہے، جتنی غربت ہوئی ہے، اس پہ حکومت کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں کہ چینی ہمارے دور میں، آپ دیکھیں چینی کا سکینڈل دیکھیں، ہمارے دور میں چینی 54 روپے کی کلو تھی، اور 5 سال تک 54 روپے کلو رہی ہے، 2013 سے لے کر 2018 تک۔ آج چینی 100 روپے سے بھی زیادہ قیمت کی بک رہی ہے۔ اسی طرح آٹے کی پرائس دیکھیں، اسی طرح گھی کی پرائس دیکھیں، یا باقی جتنی تھرو آؤٹ روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کی جو آپ پرائسز دیکھیں۔ اس کے علاوہ آپ ڈالر کی قیمت دیکھیں، ہمارے دور میں 105 روپے تھا، آج 167 روپے پہ چلا گیا ہے۔ تو اس طرح آئل کی پرائسز دیکھیں، حالانکہ آئل اس وقت سب سے کم پرائس پہ عالمی مارکیٹ میں جا رہا ہے، لیکن اس کے ہونے کے باوجود چونکہ ان کی انہوں نے بالکل مانگے تانگے لوگوں کو بٹھا کر دے دیا، جس کی وجہ سے ان کو دن بدن جو ہے حکومت کی نائلی اور ان کی جو باقی چیزیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ جب تک ایک پروفیشنل ٹیم، ایک پروفیشنل لوگ اس ٹیم میں نہیں ہوں گے، تب تک یہ ملک چلانا اب تو بڑی، میں تو سمجھتا ہوں اب تو سیکورٹی رسک ہے، کیونکہ آپ ان کا دیکھیں، خارجہ پالیسی دیکھیں، ہمارے جو ممالک ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں، جو اسلامی ممالک ہیں، سب کے ساتھ ان کی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، ان کی پالیسیز ہیں۔ چونکہ ہمارے دور میں تو ظاہر سی پیک کا جو منصوبہ آیا تھا وہ بھی اب تعطل کا شکار ہے، رکاوٹ ہے اس میں، وہ بھی اب رکا ہوا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ جس طرح انہوں نے 1 لاکھ نوکریوں کا وہ لوگوں سے وعدہ کیا، 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، یہ جتنے بھی وعدے کیے، یہ کوئی بھی وعدہ پورا کرنے میں ناکام ہو گیا۔ اور جس طرح انہوں نے لوگوں کو جو جھوٹے اور خواب دکھائے، اور جی، آج وہ ایک ہی، یا جس طرح انہوں نے آئی ایم ایف سے قرضے لیے، ہم نے 5 سال میں لے لیا جتنا انہوں نے 2 سال میں لے لیا، اور منصوبہ ایک بھی نہیں شروع ہوا۔ آپ دیکھ لیں کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں ہے جس کو آپ گن سکیں گے جس کی ٹھیک۔ جو انہوں نے شروع۔ وعدہ خلافی پہ جو آپ نے بات اس وقت کی پوائنٹ ہائی لائٹ کیا، وعدہ خلافی کی، نوکریاں جو ہے وہ عوام کو نہیں دی گئی، اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا، اس کے علاوہ غربت کا ذکر کیا، وہ ساری چیزیں ان پہ ہم پوائنٹس پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ آپ نے ایک اور بات کی، اور وہ بات آپ نے کی سیکیورٹی تھریٹس کی۔ آپ نے کہا پاکستان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں میاں نواز شریف صاحب کا جب ایک بیانیہ سامنے آیا اور انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ فوج کے اداروں پہ بات کی، فوج کے ادارے پہ بات کی اور فوج پر بات کی۔ اب آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح سے جو انسٹیٹیوشنز ایک پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے اور سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، جو انسٹیٹیوشن ایک پاکستان جس کی وجہ سے پاکستان کھڑا ہے، اب اگر ان کے خلاف آپ بیان دیتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ فوج کے خلاف بیان دینا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بیان دینے کے مترادف ہے؟ یا آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟
دیکھیے جی، انہوں نے فوج کے خلاف بیان نہیں دیا. انہوں نے کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگوں کے جو فوج میں ہیں جن کے کردار ہیں، ان کے کردار کے بارے میں ضرور ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اس کا مینشن بھی کیا ہے کہ مجھے ریزائن کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ ریزائن کر دیں، اگر ریزائن نہیں کرتے تو ہم مرسلہ لگا دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک جتنے بھی آئینی ادارے ہیں ہمارے، وہ اپنی حدود میں نہیں رہیں گے، اپنی حدود سے جب باہر آئیں گے تو پھر بہت ساری انگلیاں ان پہ اٹھیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، پچھلے 72-73 سال سے کسی بھی گورنمنٹ کو پورے 5 سال نہیں کرنے دیں گے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ادارے انٹرفیئرنس کرتے ہیں جمہوری حکومت میں، تو پھر جو حکومتیں ٹائم پورا نہیں کرتی، صحیح طرح ڈلیور نہیں کر پاتی، تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں وہ ان کی جو ڈومین ہے، جو ان کے اپنے حدود ہے، اس حدود میں رہیں تاکہ پاکستان آگے ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن ہو. تو جب ادارے آ کر انٹرفیئرنس کریں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو آج ہو رہا ہے. دیکھیں، میاں صاحب کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ برطانیہ آئے، انہوں نے اپنا علاج کروانا تھا، اس وجہ سے وہ برطانیہ یہاں پر آئے. اب برطانیہ میں آ کر اس طرح سے پریس کانفرنس کر کے جو بیان دینا کہ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں آپ کی بات کہ سم ٹائم ادارے حدود کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، سم ٹائم جوڈیشری ہے، پارلیمنٹ ہے، اسی طرح سے گورنمنٹ ہے، اسی طرح سے باقی ادارے جو ہیں، پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہو سکتا ہے کچھ افراد وہاں پر اس طرح سے ہو کہ جو انفیئر ٹریٹمنٹ کر جاتے ہوں کسی سے، یا ان کا پروسیجرل وے ٹھیک نہیں ہو. لیکن اس طرح سے بیان ایسے دینا کہ پورے ادارے کو اس میں لپیٹ میں لے لینا اور اس کے لیے یہاں پر برطانیہ سے بیٹھ کر اس کا بیان اس طرح سے جاری کرنا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کیسا امپیکٹ دیتا ہے کہ جس سے یہ سمجھا جائے کہ نون لیگ شاید پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کا ٹکراؤ چاہتی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے، آپ نے ان کی سپیچ اگر پراپر سنی ہے تو اس میں انہوں نے ادارہ، بالکل ادارے ہمارے قومی ادارے ہیں ہمارے. انہوں نے میاں نواز شریف اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے. انہوں نے اپنے دور میں ایٹمی دھماکے بھی کیے، وہ اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ بھی انہوں نے گامزن کیا. انہوں نے اداروں کی بات نہیں کی، اداروں میں کچھ لوگ کالی بھیڑیں یا جو لوگ جو باقی معاملات میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں، انہوں نے ان کی بات کی، ان کا نام بھی لیا. آپ نے سنا ہوگا ان کا نام بھی لیا کہ فلاں چیف آیا میرے پاس، یا فلاں نے کہا کہ آپ وزیر اعظم سے استعفیٰ دے دیں، نہیں تو ہم مرسلہ لگا دیں گے. تو اسی طرح انہوں نے ان لوگوں کا ذکر کیا، ادارے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ادارے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ملک کے دفاعی، جو ملک کا دفاع کرتے ہیں، جو ہمارے فوجی جوان ہیں یا جتنے بھی ہیں، ان کی انہوں نے تعریف کی ہے، ان کو خراج تحسین پیش کی ہے. اپنی حدود سے باہر آ کر جب انٹرفیئرنس کرتے ہیں، دیکھیں نا، میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ پچھلے 72-73 سالوں میں کوئی بھی جمہوری حکومت 5 سال پورے نہیں کر سکی، 5 سال وزیر اعظم پورے نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اس طرح کے لوگ، ادارے نہیں، اس طرح کے اداروں میں کچھ ایسی لوگ جب انٹرفیئرنس کرتے ہیں، حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو باقی حکومتی نظام ہے، جو جمہوریت ہے، وہ اس طرح کا وہ ڈلیور نہیں کر سکتے جو لوگ جس طرح سے کرنا چاہیے. تو یہ ریزن ہے، انہوں نے ادارے کی بات نہیں کی. انہوں نے اداروں میں کچھ ایسے لوگ جو اپنے جن کے کچھ مفادات ہیں، جو اس چیز کی وجہ سے وہ اداروں کو، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے ادارے بدنام ہوتے ہیں. تو آج انہوں نے بالکل وہ اپنا اس وقت پاکستان میں سب سے سینئر سیاستدان ہیں، اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں. وہ اس ملک کو، جو حالات جس کی طرف یہ ملک آ رہا ہے، وہ اس میں اسے نہیں رہا جا سکتا. وہ اپنا اس وقت اپنا رول ادا کریں گے انشاءاللہ. تو جو ابھی آپ نے بات کی ہے، وہ آپ نے کلیریفیکیشن دی ہے، ایکسپلین کیا ہے، اس سے یہ انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب نے کچھ ایسے افراد کے بارے میں انڈیویجول لیول پہ اگر کوئی ان کو اعتراضات ہے یا ان کو کوئی کانفلکٹ ہے، ان کے بارے میں اگر بات کی ہو، تو آپ کیا اس چیز کا یہاں پر اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب دوبارہ میڈیا پہ آ کے یا ٹیلی ویژن پہ آ کے اس چیز کو کلیریفائی کر سکتے ہیں کہ ان کی مراد پورے فوج کے ادارے کے ساتھ نہیں تھی، یا فوج کا وہ اداروں کا ٹکراؤ نہیں چاہتے، بلکہ وہ جو ہے وہ اسپیسیفکلی ان کا مطلب کیا تھا؟ تو جو آپ کے بیان سے نظر آ رہا ہے، اس کو اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں جو میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا، تو اس میں کچھ جو ابہام ہے، کیا وہ دوبارہ میڈیا پہ آ کے اس کو دور کرنا چاہیں گے؟
نہیں انہوں نے ایک بات کی نہیں ہے تو اس میں دیکھو نا، میں نے بھی اسپیچ سنی، بلکہ میں تو تھا بھی ادھر ہی، میں نے اسپیچ بھی سنی، آپ نے بھی اسپیچ ان کی سنی ہوگی. انہوں نے دیکھو نا، جب انہوں نے ایک ادارے میں ایک کچھ لوگوں کے نام لیے ہیں، کہ وہ ایک ادارے کا نام نہیں لیا، ایک ادارے کا نام انہوں نے بالکل نہیں لیا. اور انہوں نے دیکھو نا اپنا سارا ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کو کس طرح ان کو کمزور کیا گیا، کس طرح ان کے خلاف دھرنے کیے گئے. دھرنے کا بھی انہوں نے ذکر کیا. دھرنوں کے پیچھے کو پتا ہے کہ جس دن انہوں نے دھرنے کروائے ان کا انہوں نے نام بھی لیا، اور اس دھرنوں کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ کمزور بھی ہوئی. دھرنوں کی وجہ سے ہمارا جو سی پیک کے منصوبے تھے وہ ڈیلے ہوئے، چونکہ چائنا کے صدر نے اس وقت آنا تھا. دھرنوں کی وجہ سے وہ ایک سال وہ چائنا کے صدر کا جو دورہ تھا وہ ڈیلے ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سی پیک کے جو منصوبے تھے وہ بھی ڈیلے ہوئے، اور جس کی وجہ سے اس ملک کو نقصان ہوا. آج میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل اس وقت ان کی ضرورت ہے، وہ اس وقت وہ پاکستان میں اپنا رول انشاءاللہ ادا کریں گے اور پاکستان بھی جائیں گے. اچھا، کب تک میاں صاحب جو ہے وہ پاکستان جائیں گے؟ آپ کو کچھ، چونکہ آپ بہت قریب ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، یہاں پر آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہوگی، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں میڈیکلی کیا ان کی کیا حال ہے؟ اب میڈیکلی پہلے سے بیٹر ہیں یا کیا صورتحال چل رہی ہے، اور کب تک وہ پاکستان واپس جائیں گے؟ دیکھیں جی، ان کا ٹریٹمنٹ ان کی چل رہی ہے. کووڈ کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہے، کیونکہ آپریشن وغیرہ ان کا تھوڑا سا ڈیلے ہے. جو ہی آپریشن ہوگا، جو ہی ان کو ڈاکٹر ہدایت ان کو ٹریول کی سفر کی اجازت دیں گے، وہ انشاءاللہ ضرور پاکستان جائیں گے، اور بڑے جلدی انشاءاللہ جائیں گے پاکستان جا کر وہ اپنا رول ادا کریں. تو اس وقت آپ نے جو ہائی لائٹ کیا کہ جس طرح سے پاکستان کی سچویشن چل رہی ہے، پاکستان میں جو ہے وہ نوکریوں کے لیے وعدے کیے گئے اور وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے، اس کے علاوہ پاکستان کے سی پیک کے پروجیکٹس تھے، جب آپ کی نون لیگ کی حکومت تھی اس وقت انٹرنیشنل جو ریلیشنز تھے اس حساب سے جو سچویشن چل رہی ہے، اور اگر ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت تو آپ نے انڈورس کر دیا کہ وہ اس وقت وہ صحیح کام نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بھی ڈاؤن گئی ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان میں امپلائمنٹ بھی نہیں ینگ جنریشن کو مل رہی، تو اس صورتحال میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا سجیشن دیتے ہیں؟ اگر اس وقت آپ کی حکومت ہوتی تو چیزوں کو آپ کس طرح سے آگے لے کر جاتے؟ آپ تھوڑا ہائی لائٹ کیجئے گا. دیکھیں جی، ہمارے دور میں نے آپ کو بتایا کہ جو جی ڈی پی سب سے جو ملک کی ترقی کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ سب سے وہ جی ڈی پی ہوتا ہے. ہمارے دور میں جب ہم حکومت میں آئے وہ 2 کچھ تھا، جب ہم حکومت سے جب ہمیں گئے تو 5.8 پہ تھا، 5.8 پوائنٹ کچھ تھا، جو سب سے بڑا ہائی ریٹ تھا جو جی ڈی پی کا. اسٹاک ایکسچینج 54,000 پہ تھی. ہمارا جو ڈالر تھا اس کا ریٹ بھی 110 105 روپے تھا. باقی جو ہمارے جو منصوبے تھے سی پیک کے منصوبے بڑی اچھی کامیابی سے جا رہے تھے. اس وقت آپ دیکھیں وال اسٹریٹ نے، بلوم برگ نے جو پاکستان کی معیشت کے بارے میں جو ان کی سروے آ رہے تھے کہ پاکستان اگلے 10 سال میں یا 5 سال میں دنیا کی جو مین جو ترقی یافتہ ممالک ان میں شامل ہو جائے گا. لیکن اچانک پاکستان ہماری حکومت کے خلاف ایک سازش کی گئی. جس طرح کے الیکشن ہوئے، اس الیکشن میں جس طرح کی دھاندلی ہوئی، جس طرح سے اس بندے کو لے کے آیا گیا، تو جو جتنے بھی جو پروجیکٹ تھے، جتنے منصوبے تھے، وہ آج تعطل کا شکار بھی ہیں، اور جس کی وجہ سے اب پاکستان اسٹرگل بھی کر رہا ہے. اور اب جو قرضے لیے گئے ہیں ایمرجنسی میں، وہ ہمارے 5 سال کے مقابلے میں یہ 2 سالوں میں انہوں نے کچھ 11 ارب یا کتنے بلین ڈالر جو انہوں نے زیادہ لیے، اور منصوبہ بھی کوئی نہیں شروع کیا. آپ دیکھیں کوئی ایک منصوبہ نہیں. ہمارے دور میں تو 11,000 میگا واٹ بجلی بھی بنائی تھی، موٹر وے کے منصوبے تھے، سی پیک کے منصوبے تھے. تو کس طرح کے منصوبے کی طرف آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ کون سے منصوبے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ منصوبہ کوئی نہیں شروع کیا گیا؟ کوئی دیکھیں نا، کوئی ایک منصوبہ مجھے آپ بتا دیں. کوئی انہوں نے کوئی ایک ڈی آر ٹی کا منصوبہ ہے جو 7 سال سے چل رہا ہے، جس میں پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا، ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. وہ جو بی آر ٹی کا منصوبہ پشاور والا چل رہا ہے، وہ اس کا ایک منصوبہ انہوں نے پچھلے، چونکہ اس ہمارے صوبے میں تو ان کی 7 سال ہو گئے حکومت کرتے ہوئے، وہاں تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی ان کا منصوبہ شروع ہو.
یا یہ 2 سال 2.5 سال ان کے ہونے والے ہیں، اس میں انہوں نے کوئی منصوبہ شروع کیا ہو جو پاکستان کی جو صورتحال ہے. تو اسی وجہ سے تو اس وقت چونکہ عوام کی منتخب کردہ حکومت تو نہیں ہے، ان کو سلیکٹ کر کے لایا گیا ہے، وہ آج جس کی وجہ سے آپ پورا ملک سفر کر رہا ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں ایک ہی حل ہے، اس وقت فری اینڈ فیئر نئے الیکشن کرائے جائیں اور جو عوام کی جو منتخب کردہ حکومت ہو اس کے حوالے کیے جائیں. نئے الیکشن کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان. یہ تو دیکھیں پچھلی حکومتیں بھی یہی کہتی رہی، جب آپ اب نہیں ہے حکومت میں، جب آپ تھے اس وقت آپ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنا ٹینیور پورا کرنے دیا جائے. اب آپ اس وقت حکومت میں نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نئے الیکشن کروائے جائیں. جب نئے الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے ریسورسز، بہت سارے جو اس میں پیسہ اور بہت سارے ایسی چیزیں کہ جہاں ملک نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس وقت، اور ڈیموکریسی کو بہت فرق پڑتا ہے. سو اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دینا کہ نئے الیکشن کروائے جائیں، یا اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دینا کہ حکومت مکمل طریقے سے فیل ہو چکی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خدشات ہیں اس میں سب لوگوں کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے. لیکن آپ کی جو سچویشن ہے اور جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت جو عدالتیں ہیں یا جو نیب کا کردار ہے اس میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ نہیں جی، کدھر انصاف مل رہا ہے جی؟ اپوزیشن کے خلاف پچھلے 2 سال سے جس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے جو دیکھیں نا، ہمارے جتنے لوگوں کو بھی ہے پچھلے 2 سال سے، ایک کو اندر ہوتا ہے وہ باہر آتے ہیں، دوسرے کو اندر کر دیتے ہیں. اب شہباز شریف صاحب کو پچھلے دنوں گرفتار کر لیا گیا ہے، حمزہ شہباز صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، مریم صاحبہ کو گرفتار کیا گیا. اب جب سے APC ہوئی ہے ہمارے 60 سے 70 MNA کو نیب کی طرف سے نوٹس چلے گئے. لیکن جب ون سائیڈڈ آپ احتساب کریں گے اس میں پھر انگلیاں تو اٹھیں گی نا. جب آپ جو اقتدار کے لوگ ہیں ان کا فارن فنڈنگ کیس ہے، BRT کیس ہے، معلم جبہ کیس ہے، اسی طرح ہیلی کاپٹر کیس ہے، اس طرح معصوم باجوہ کا جو اربوں روپے کا کیس ہے اس کو تو نوٹس نہیں جاتے. لیما باجی کا کیس ہے جو انہوں نے سلائی مشینوں کے ذریعے 70 ارب روپیہ جو ان پہ انہوں نے اثاثے بنائے. بہت سارے ایسے کیس ہیں جو حکومتی لوگوں کے ہیں، ان پہ تو کوئی نیب نوٹس نہیں لیتے. ہمارے لوگوں کو پچھلے 2-3 سال سے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہو. ابھی APC کے بعد تو اب روز انہوں نے ہمارے لوگوں کو نوٹس بھی دینا شروع کر دیے ہیں اور ان کی گرفتاریوں کا بھی امکان ہے. لیکن جب آپ خود اپنی حکومت کو کمزور کریں گے، آپ انتقام کا، اپنی اپوزیشن کے لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنائیں گے، تو پھر حکومت تو کمزور پہلے ہی تھی اور اب اس سے زیادہ ہو گیا. تو جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ الیکشن بالکل ہم جس طرح کی یہ حکومت کو لایا گیا ہے، جس طرح کے الیکشن کیے گئے ہیں، جس طرح کے ٹونس دھاندلی زبردستی سے ان لوگوں کو آگے لایا گیا ہے، تو اس وجہ سے حکومت بالکل بری طرح ناکام ہو چکی ہے. کسی قسم کا آپ عوام سے، لیکن اس بات پہ آپ اتفاق کریں گے کہ جتنے اس وقت پاکستان میں اگر عوام کو دیکھا جائے یا اوورسیز پاکستانیز یہاں پر جو لوگ ہیں، تو اس میں میجورٹی جو ہے وہ PTI کی، اس وقت بھی PTI کی بات کر رہے ہیں. although کہ غربت، پاورٹی کے ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں، ان امپلائمنٹ کے ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے بات کی کہ قرضوں کے ایشوز ہیں، لیکن پھر بھی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، عوام ہیں جو تبدیلی چاہتے تھے، ان کو آج بھی اگر سنیں، آج بھی دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ PTI کی گورنمنٹ جو ہے پہلی گورنمنٹ سے زیادہ اچھا کام کر رہی ہے اور ان کو ٹائم دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر سکے اور تاکہ وہ اپنے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا ان وعدوں کو مکمل کیا جا سکے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2 سال انف نہیں ہوتے جس میں کوئی بھی تبدیلی لے کر آئی جائے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، انہوں نے تو جو وعدے کیے تھے، انہوں نے تو 90 ڈے کا کہا تھا، 90 ڈے میں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. پھر انہوں نے 6 مہینے کا کہا، پھر 1 سال کا کہا. تو اس میں تو ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا، نہ انہوں نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا، نہ انہوں نے کوئی منصوبہ شروع کیا. جہاں تک اوورسیز کا تعلق ہے، اوورسیز کے لوگوں نے جنہوں نے ان کو ووٹ دیے تو آج منہ چھپاتے پھرتے ہیں. اوورسیز کے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ اسی طرح ہیں جو ہمارے دور میں اوورسیز کے لوگوں کے لیے پنجاب میں اوورسیز کمیشن بنا تھا، فیڈرل میں کمیشن بنا تھا. تو آج جو ہے وہ کمیشن بھی ختم ہو گئے ہیں. اوورسیز کے لوگوں کے لیے بہت سارے ایسے ان کو ان لوگوں کے گھروں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، یا ان لوگوں کے جو اوورسیز کے جو جینوئن مسائل ہیں
उनके लिए जो उन्होंने नुमाइंदा बनाया जुल्फिल बुखारी को, वहाँ पर इस्लाम आबाद में किसी को मिलता नहीं है। जो एयरपोर्ट पे मोबाइल पे जो टैक्स लगाया गया है, जो बाकी जो कोविड के दौरान जो जिस तरह हमारे लोगों ने सफर किया ट्रैवलिंग में, वो तो आपके सामने है। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा इस वक्त जो ओवरसीज के लोगों को मुश्किलात का सामना है, उनको किसी किस्म का कोई कुछ उनके लिए एग्जांपल देना पसंद करेंगे किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, क्योंकि कब्जा ग्रुप तो पहले भी थे, प्रॉपर्टीज इशू ओवरसीज के पहले भी थे, इसी तरह से जो लोग पाकिस्तान जाते थे उनको पुलिस के जो चक्कर लगाने पड़ते थे वो इश्यूज पहले भी थे। एग्जांपल देना चाहेंगे कौन से ऐसे ओवरसीज इश्यूज हैं, ओवरसीज पाकिस्तान के इश्यूज हैं जो अभी रिजॉल्व नहीं हो रहे? तो देखो, पहले से वो इशू जो है पहले से डबल हो गए हैं, क्योंकि पहले जो थे हमारा पंजाब का ओवरसीज कमीशन था, वहाँ पे उसकी बाकायदा शहबाज शरीफ साहब ने उसकी रजिस्ट्रेशन की थी। वो एक कानूनी आईनी इदारा उन्होंने बनाया था। वहाँ पे जाकर लाहौर में या पंजाब में जाकर वो लोगों के जो 24 आवर उसकी सर्विस थी, वो लोगों के जो छोटे मोटे मसाइल होते थे, जो प्रॉपर्टी के होते थे, जो कब्जों के होते थे, वो उनकी 24 आवर उनको सर्विस मिलती थी। इसी तरह फेडरल में भी था, ओवरसीज कमीशन था, जिसपे इस्लामाबाद में सेक्रेटरीट में वो फेडरल जो ओवरसीज का जो कमीशन था वो भी था, वो भी लोगों के लिए दिन रात काम करता था। तो आज तो मैं समझता हूँ इन्होंने एक वजारत उनके हवाले कर दी गई है, जिसका किसी किस्म का आप देख लें, आप भी यहाँ पे होते हैं, ओवरसीज के लोगों के साथ किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी किस्म का लोग वहाँ पे जाकर कोई ऐसा ऑफर्स कोई क्या ऐसी सजेशंस हैं आपके पास? किस तरह से आप इसको रिजॉल्व होता हुआ देखते हैं आपके अपने व्यू में? ओवरसीज के लोगों के लिए प्रॉपर एक अदारा जो है वो उसको वहाँ पे एक जो मुंतखब जो प्रॉपर एक नुमाइंदा है वो होना चाहिए पाकिस्तान में, जो ओवरसीज के लोगों के साथ कांटेक्ट करे, जो अवाम में से हो, जो ओवरसीज के लोगों में से हो, जो ओवरसीज के लोग यहाँ पे हैं जिसको वो जानते हों कि ओवरसीज के लोगों के ये मसाइल हैं, तो वो ताकि उन लोगों के साथ वो राब्ते में रहें, जो लोगों के मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, उस पर वो बात करें, उनको हल करने की कोशिश करें। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस वक्त कि आप ये सजेशन दे रहे हैं कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको आगे चलने के लिए कुछ ऐसी टीम की ज़रूरत है जो प्रॉपर प्रोफेशनल और स्किलफुल हो, और ओवरसीज पाकिस्तानीज के मसाइल को हल करने के लिए वो लोग हों जो बाहर उन कंट्रीज के हों, उनको वहां पर एक इदारे में एक्सेस दी जाए। दिस इज व्हाट यू मीन? बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रॉपर जो अवाम में से ओवरसीज के लोगों में से नुमाइंदे होने चाहिए जो वहाँ पे बैठे हों, ताकि ओवरसीज के लोगों को देखो ना आप कोविड में जो हमारे जो लोग इधर से पाकिस्तान जाते रहे हैं, एक तो यहाँ पे एम्बेसी से उनको वो अपना टिकट कंफर्म करने के लिए एम्बेसी में सिफारिश करानी पड़ती थी, वहाँ पे जाते थे, उनको टिकट डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल की जो प्राइस मिलती थी, वो चूंकि कोई इधर बैठा हुआ नहीं था, जब डायरेक्ट लोग एम्बेसी में डील करते थे उसमें करप्शन भी होती थी। इसी तरह आप देखें ना, पीआईए इस वक्त बंद है, इस वक्त बिल्कुल उनकी अपनी नाअहली की वजह से बंद है। इन्होंने खुद हमारे जो है पायलट उनके पास जेली डिग्री, हालांकि साफत एक की भी नहीं हुई, लेकिन आज उसकी वजह से जो कराए हैं, जो डबल ट्रिपल लोगों ने देकर पाकिस्तान गए हैं जाते हैं, उनको एयरपोर्ट के लदम मसाइल, और जो बाकी एयरलाइनों पर जाते हैं उनके लदम मसाइल हैं, पैसे भी डबल ट्रिपल देकर जाते हैं और उनकी मसाइल भी हैं, मुश्किलात भी हैं। एयरपोर्ट पे पहले टेलीफोन पे जो उधर से लोग को चलो गिफ्ट वगैरह लेके जाते थे, वो उस पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिए। अब जो कोरोना टेस्ट है, हर एयरलाइन का अपने रेट है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा नुमाइंदा तो कोई नहीं है ओवरसीज का। इस वजह से जो है ना, ये छोटे छोटे मसाइल ओवरसीज के लोगों को बहुत ज्यादा पेश आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इनको वोट दिए थे ओवरसीज के लोगों ने, आजकल वो मुंह छुपाते थे कि हमसे गलती हो गई है, कि इनको जो है ना, वो अभी तक उसके 2-2.5 साल हो गए हैं, अभी तक ओवरसीज के लोगों के पास, यूपी के लोगों के पास प्राइम मिनिस्टर अभी तक उन्होंने विजिट नहीं किया, जो उनको करना चाहिए।
इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे लोग जो लाइव हमें देख रहे हैं, लाइव शो देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको भी अपने साथ लाइव ज्वाइन करें और आपके जो क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, मेक श्योर कि आपके क्वेश्चंस कमेंट्स जो हैं वो तहजीब के दायरे में रहें, किसी को इंडिविजुअल बेसिस पे निशाना नहीं बनाएं, क्योंकि ये जो सोशल मीडियाज और जितना भी कनेक्शन है आजकल, जो वेब कनेक्शंस हैं, सोशल कनेक्शंस हैं, सो ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमें अपनी इखलाकियात को पूरे तरीके से बुरकार लाना चाहिए और अपनी इखलाकियात को मद्देनजर रखना चाहिए बिफोर कि हम किसी भी इंडिविजुअल बेसिस को पर्सनल तनकीद का निशाना बनाए। लॉजिकल जरूर आप कमेंट्स करें, आप लॉजिकल जो क्वेश्चन भी करें। वी आर हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, वी आर हैप्पी टू टेक योर कमेंट्स एंड सजेशंस, लेकिन मेक श्योर दिस इज कंस्ट्रक्टिव एंड दिस इज पॉजिटिव एज वेल। सो अभी हम देखते हैं कि हमें लाइव किन लोगों ने ज्वाइन किया है और उनके क्वेश्चंस कौन से हैं। एंड आई एम सॉरी टू से कि जो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो थोड़ा वैल्यूज जिसमें हिट होती हो वो हम क्वेश्चन नहीं ले सकते लाइव, लेकिन बाकी जो है वो क्वेश्चंस हम देखते हैं कि हमारे साथ कौन मौजूद हैं और क्या उनके क्वेश्चंस हैं। मंजूर अनवर हैं, उनका ये कमेंट है कि खजाने खाली हुए हैं, इमरान खान के आपके लिए हुए कर्जे लिए हुए, आपके कर्जे लिए हुए थे तो इसलिए खजाने खाली हुए हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप मोहम्मद शकूर खान साहब? देखो जी, हमने जरूर कर्जे लिए। हमने IMF को खुदा हाफिज़ का 2 सालों में हमने IMF को सारे जो थे उनके जो IMF के साथ उनको खुदा हाफिज़ करके हमने अपनी मदद आपके तहत जो है की। इसी तरह देखें, हमने जो कर्जे लिए उनपे हमने CPEC के जो मंसूबे थे, जो 11,000 मेगावाट बिजली लेके आए, जो मोटरवे बनाए, जो बिजली घर बनाए, वो सारे मंसूबे जो हमने कर्जे लिए वो पाकिस्तान में इस वक्त वो मंसूबे उनकी वजह से आज हम उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। जो बिजली का जो बहरान था वो ख़त्म हुआ है। इसी तरह जो बाकी जो मोटरवे देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में 2900 या 3,000 किलोमीटर मोटरवे है, वो 3,000 बिजली का बहरान खत्म हुआ है, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि बिजली का बहरान काफी ज्यादा था आप लोगों के दौरे हुकूमत में। आप इत्तेफाक करेंगे कि बिजली के बहुत सारे इश्यूज थे उस वक्त जो कि आपकी हुकूमत से सॉर्ट आउट नहीं हो सके थे। नहीं देखिए, जो 11,000-12,000 मेगावाट बिजली हम सिस्टम में लेके आए, वो ही आज उसके बाद तो 1 मेगावाट बिजली भी नहीं बनाई। ये वही बिजली है जो इस वक्त थोड़े बहुत कुछ कंप्लीट हुआ, साल बाद कंप्लीट हुआ, तो वो ही मंसूबे 11,000 मेगावाट के वो इस वक्त पाकिस्तान जो लोग इस वक्त लोड शेडिंग से इस हिसाब से बचे हैं, ये वही मंसूबे जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाए हैं। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने कर्जे लिए वो फिर तो उनके मंसूबे लगाए गए। आप मुझे बताएं, इन्होंने एक मंसूबा भी लगाया पिछले 2-2.5 साल में? कोई एक मंसूबा आप मुझे बता दें, कोई इन्होंने लगाया? कर्जे इन्होंने हमारे 5 साल जितने हमने 5 साल में लिए उससे भी डबल ले लिए इन्होंने। मंसूबा तो हमें कोई नजर आ रहा है, कोई या तो ये है कि मंसूबा हमें नजर आए, हमें पता चले कि इन्होंने कर्जे लिए, ये मंसूबे लगाए। कर्जे तो लिए इन्होंने, मंसूबा तो हमें कोई नहीं नजर आ रहा। आप ये कह रहे हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए थे, जैसे चाइना पाक का प्रोजेक्ट्स है, चाहे CPEC का प्रोजेक्ट्स है, इसी तरह से बाकी जो आपने प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे या बिजली के जो आपने प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, उन्हीं को आगे चल के ये उन्हीं से बेनिफिट ले रहे हैं, उन्हीं को आगे लेकर चल रहे हैं, और वो एक पॉजिटिव चीज है जो कि PTI उसको आगे लेकर जा रही है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो आप ये कह रहे हैं कि जो कर्जे हैं वो आपने नहीं लिए। सॉरी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, इसका क्या मतलब है कि कर्जे आपने लिए हैं या नहीं लिए? नहीं, कर्जे हमने जरूर लिए हैं, उसके प्रोजेक्ट लगाए हैं, उसके मंसूबे लगाए हैं। वो पाकिस्तान के लोग अवाम इस वक्त मुस्तफीद हो रहे हैं। कर्जे हमने जरूर लिए हैं, इनसे थोड़े लिए, इन्होंने हमसे डबल लिए, लेकिन मंसूबा इन्होंने अभी तक कोई नहीं लगाया। ओके, योर पॉइंट हैज बीन टेकन अप। अब आपके जो ये कहना है कि आपने कर्जे लिए थे लेकिन उसको आपने इन्वेस्ट किया था, और अब जो हुकूमत कर्जे ले रही है उसको इन्वेस्ट नहीं किया गया, और उसके कोई डायरेक्शंस की समझ नहीं लग रही कि ये किन प्रोजेक्ट्स पे लगाए जाएंगे ये जो पैसे लिए हैं। ये इन्होंने जो कर्जे डबल ट्रिपल लिए हैं
وہ پیسہ کدھر جا رہا ہے, وہ کس کی نظر ہو رہا ہے, کیونکہ اس میں منصوبہ انہوں نے ہمیں کوئی نظر آ رہا ہے. کیونکہ ہمارے دور میں تو دیکھو نا, جو کراچی کی روشنیاں تھی وہ بحال ہوئے, ہمارے دور میں آپریشن ہوئے, ضرب اعظم ہوا, باقی جو جتنے آپریشن ہوئے ہمارے دور میں ہی ہوئے. تو ہمارے جتنے بھی جو قرضے تھے وہ اس کے منصوبے, آپ سی پیک کے منصوبے تھے, چاہے وہ بجلی کی پل بنانے کے منصوبے تھے, چاہے وہ میٹرو بس تھی, چاہے وہ میٹرو ٹرین تھی, یہ سارے وہی قرضے لیے گئے جو ان پہ انویسٹ کیے گئے, وہ عوام کے لیے انویسٹ کیے. عوام اس سے آج مستفید ہو رہے ہیں. انہوں نے ایک تو لیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی کس طرح سے ہو سکتی ہے, جبکہ جو دیکھنے میں آیا تحریک انصاف جماعت ایک ایسی ہے کہ جس کا نعرہ تھا کہ وہ انصاف لے کر آئیں گے, اب جو ایک اوور آل ازمپشن لوگوں کی پرزمپشن بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی جو لوگ یہ ڈیموکریسی میں تو کہا جاتا ہے کہ ہیلدی ڈیبیٹس یا جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یا ٹرانسپیرنسی ہے یا جو کوسچنز ہیں وہ ایک ہیلدی ڈیموکریسی کا حصہ ہوتے ہیں, لیکن ابھی اوور آل پرزمپشن یہ ہے اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو کوئی اگر کوئی تنقید کرنے کی کوشش کرتا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو یا ان کی پالیسیز کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے, اس کو کنسٹرکٹیولی کریٹیسائز کیا جاتا ہے, تو ان لوگوں کے پیچھے نیب کو چھوڑ دیا جاتا ہے ڈرانے کے لیے, ان کو ہراس کیا جاتا ہے, ان کے مقدمے بازی کی جاتی ہے, اور وہ کیس جو کچھ ہیئرنگز میں اسپیسیفائڈ ہیئرنگز میں کمپلیٹ ہونا چاہیے ان کو ان لمیٹڈ ہیئرنگ میں لے کر جایا جاتا ہے, اور ایوری سیکنڈ ویک سیکنڈ منتھ پارٹیز کو عدالتوں کے چکر لگوائے جاتے ہیں. سو اس سارے سلسلے میں اگر یہ اسی طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے تو کس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی ممکن ہو سکتی ہے اس ڈیموکریسی میں؟ آپ کے پاس حل ہے کیا کوئی؟ دیکھیے جی, میں نے آپ کو ابھی ان کے 10-15 لوگوں کے نام بتائے جن پہ کیسز چل رہے ہیں, تو ان پہ کوئی ایکشن نہیں. دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے پچھلے 6 سال سے 5 سال سے چل رہا ہے. اسی طرح بلین ٹری کا کیس ہے, ان پہ چل رہا ہے, اس پہ اربوں روپے کی کرپشن ہے. اسی طرح بی آر ٹی کا معلوم جبا کا کیس ہے. اسی طرح کے 8-10 اور کیسز ہیں جو ان کے لوگوں پہ چل رہے ہیں, ان پہ کسی قسم کا نیب نوٹس نہیں لیتے. ہمارا کوئی بھی لیڈر ایک دن حکومت کے خلاف بیان دیتا ہے, دوسرے دن اس کو نوٹس آ جاتا ہے. آج بھی جب اے پی سی ہوئی ہے دوسرے دن سے ہمارے لوگوں کو 60 سے 70 ایم ایل اے کو نوٹس مل گئے. تو یہ انتقامی کارروائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ پچھلے آج سے نہیں, پچھلے 3 سال سے, بلکہ جب ہماری آخری سال تھا اس میں سے یہ کاروائیاں یہ شروع ہو چکی ہیں. تو اسی لیے تو میاں صاحب پھر نام لیتے ہیں نا کہ ان لوگوں نے ان چیزوں میں جو ہے نا ہماری گورنمنٹ کو کمزور کیا. آپ نے دیکھا ہمارے سینٹ کے الیکشن میں اندر گنتی پوری ہوتی ہے, باہر آتے ہیں 14 ووٹ کم ہوتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے جو کرتے ہیں ان لوگوں کو, جو پیچھے سے ان کی ڈوریاں لاتے ہیں ان کو. ہمارے جو اسی طرح دیکھیں بلوچستان میں ہمارا جو وہاں کی ہماری صوبائی حکومت ہے اس کو کسی طرح سینٹ کے الیکشن سے پہلے اس کو ادھر سے ختم کروایا جائے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو پیچھے بیہائنڈ کوئی نہ کوئی ہے سلیکٹڈ ہے جو پیچھے سے. دیکھیں وداؤٹ ایویڈنس اس طرح سے پرزمپشن کر لینا کہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں جو ان کے بیہائنڈ میں ہے, آئی تھنک دس از the problem, this is the issue in Pakistan politics. Instead of just highlighting the exact issue, instead of highlighting the exact problem, when you just say make a general statement کہ یہ پورے کے پورا ادارہ ہی اس طرح سے ہے یا کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ہے, تو آئی تھنک یہ آپ کی پوزیشن کو کمزور کرتی ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے جو سٹیٹمنٹس دینا اور اس طرح سے اوور آل ایک اسپیسیفک ایشو کے بجائے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دینا وہ آپ کی پوزیشن کو کمزور کرتا ہے پبلک کی نظر میں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن ہونا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو بالکل عوام کے سامنے آنا چاہیے. جو لوگ اس طرح کی انٹرفیئرنس کرتے ہیں, جو حکومتوں کو چلنے نہیں دیتے, جو حکومتوں کو مینج کرتے ہیں, جو ہماری جس طرح دیکھا میں نے آپ کو بتایا, اب تو میاں صاحب اسی وجہ سے تو نام لے رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا 2 سال بعد تو ہمارے خلاف دھرنے شروع ہو گئے. ان دھرنوں کے پیچھے کون تھا؟ انہوں نے نام لیا ہے میاں صاحب نے, یہ لوگ ہیں, یہ ہمارے حکومت کے خلاف دھرنے انہوں نے شروع کروا دیے اور پھر دھرنے کرا کے ہماری حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے ہونے کے باوجود ہماری حکومت نے ڈلیور کی. جتنی مشکلات ہمارے حکومت کے خلاف ایک کرنا ختم ہوا, دوسرے سے شروع کرا دیا, تیسرے سے شروع کرا دیا.
देखो ना, वो कादरी तरल कादरी उस वक्त कनाडा से आया, आकर धरने शुरू किए, उसके बाद वो खामोश हो गया। इसी तरह के और भी इस तरह के मजहबी लोगों से धरने दिलवाए गए। फिर जो उस वक्त के DG ISI थे, वो तो मियाँ साहब ने इसी वजह से तो नाम लिया है कि उन्होंने कहा कि आप रिजाइन। तो चूंकि उनके ये साजिशें, उनसे ज्यादा तो किसी को नहीं पता उनको किस तरह उनको कमजोर किया गया, उनको उनके खिलाफ जो है हुकूमत को चलने नहीं दिया गया, उनके उनको हमारे लोगों को हमारी हुकूमत के दौरान ही उनके खिलाफ केसेस शुरू हो गए। आपको पता है JIT नवाज शरीफ के खिलाफ किस तरह बनी, और उनको बेटे से तनख्वाह न लेने की वजह से उनको कुछ इस्तीफा ले लिया गया, उनको नायल करार दिया गया। ये सारी चीजें अवाम को पता होनी चाहिए, और अवाम को ये चीजें बिल्कुल ये चीजें आप ढकी छुपी नहीं रही, और उनको सामने आना चाहिए। लेकिन अब्दुल शकूर खान, अवाम को तो ये भी पता है कि मियां साहब जब बाहर आए थे यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में, उस वक्त उन्होंने अपने इलाज की बात की कि यहाँ पर आकर अपना इलाज करवाएंगे, और अवाम को ये भी पता है कि उस वक्त उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया था कि वो वापस जाएंगे। तो आप नहीं समझते कि यहाँ पर ज्यादा देर रुकने से उनकी जो पॉलिटिकल हैसियत है आपकी PMLN में, वो कम हो सकती है? देखिए जी, मियाँ साहब आज भी बीमार हैं, उनका सिर्फ ऑपरेशन डिले है, कोविड की वजह से डिले है। पाकिस्तान से जब मियाँ साहब आए, हुकूमत ने कोई एनी एस्टिमेटेड टाइम है कि जिसमें आप ये सजेस्ट करना चाहें कि कब तक उनका इलाज हो सकता है? हुकूमत का जो पंजाब का बोर्ड था, उन्होंने उनको इजाजत दी, उन्होंने ECR से नाम निकाला, उन्होंने जो इस वक्त जो डॉक्टर फैसल हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म के जो मशीर हैं, वो उस वक्त वो गए, उन्होंने बोर्ड में, उस बोर्ड में वो भी थे। वो सारे ही जो है उसको हुकूमत की मर्जी से हुकूमत ने खुद उनको बाहर भेजा है। तो वो उसी वक्त जाएंगे ना जब वो ठीक होंगे, जब वो सफर करने की उसको काबिल होंगे, तो वापस जाएंगे, वो जरूर जाएंगे। और आपको हम तो चुके तो रहते हैं, हमें पता है कोविड की वजह से हजारों लाखों ऑपरेशन जो है वो रुके हैं, वो ऑपरेशन जरूर कराएंगे। उनके पहले भी 2 ऑपरेशन इधर हुए हैं बाईपास से, इधर ही UK में हुए हैं, तो उनका एक ऑपरेशन होना है। जब भी ऑपरेशन उनका होगा, जरूर पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान उनका मुल्क है, उस मुल्क में वो रहेंगे, उस मुल्क में वो सियासत करेंगे, उनकी उस मुल्क के लिए बड़ी खिदमत है, और इंशाअल्लाह ताला वो आइंदा भी वो अपना जाकर पाकिस्तान में वो अपनी वो खिदमत जारी रखेंगे। तो मियां साहब जब पाकिस्तान जाएंगे तो उस वक्त आपको लगता है कि उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाएगा, और वहां पर जब वो प्रिजन में हैं तो प्रिजन में उनके साथ जो फेयर ट्रीटमेंट किया जाएगा, या वहां की जो अदालतें हैं वो उनको कहां तक इंसाफ दे सकेंगी? क्योंकि जब हम स्पीच सुनते हैं तो उसमें देखने में ये आता है कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये बयान है कि अदालतों से उनको इंसाफ नहीं मिला, और जिस बुनियाद पे अदालतों ने फैसले किए हैं, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि बेटे पर तनख्वाह ना लेने पे उनको नाअहल किया गया या उनको सजा दी गई, तो इस सिचुएशन में आप समझते हैं कि अदालतों से उनको प्रॉपर इंसाफ मिलेगा जब वो वापस जाएंगे? देखिए जी, अदालतों से इंसाफ मिले ना मिले, वो जरूर जाएंगे। वो अदालतों में एज ए प्राइम मिनिस्टर वो 100 दफा वो पेश हुए हैं अदालत में एज ए प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद भी 200 से ज्यादा पेशियां उन्होंने की हैं उन्हीं अदालतों में। उन्होंने इंसाफ उन्हीं अदालतों से लेना है, उन्हीं अदालतों में जाकर अपने खिलाफ के जो केसेज हैं उनको जाकर वो पेश करेंगे। और बिल्कुल वो जब गए, आपको पता है कि अपनी वाइफ को किस हालत में यहाँ पर छोड़कर अदालतों में, जब अदालतों ने बुलाया वो वहाँ पर जाकर पेश हुए। हालांकि मैं भी उनके साथ था जब वो गए थे नवाज, और लाहौर में जब उनको जहाज उतरा था, उनके साथ जो ट्रीट किया गया वो लंबी स्टोरी है, किस तरह उनके साथ वहाँ पे बिहेवियर किया गया। तो बहरहाल उन्होंने अदालतों का पहले भी मुकाबला किया, अदालतों को फेस किया है, और अब भी वो अदालतों को जब भी जाएंगे पाकिस्तान अपना इलाज से ट्रीट करा के वो अदालतों को फेस करेंगे, जो उनके खिलाफ केस है उनका मुकाबला करेंगे, उनको फेस करेंगे। सिचुएशन ये है कि जिस वक्त आप कह रहे हैं कि पहले भी अदालतों में वो केसेस लड़ते रहे हैं, अभी मरियम बीबी को देखें तो वो नैब की अदालतों में उनके जिस तरह से चक्कर लगते हैं या जितनी हेयरिंग्स आती हैं, उसमें सिचुएशन ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपको किसी एक अदालत से इंसाफ नहीं मिला तो आपके पास हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू की रेमेडी मौजूद होती है, उसके बाद आपके पास सुप्रीम कोर्ट की रेमेडी मौजूद होती है। तो अगर आप फिर भी समझते हैं कि अदालतों से आपको इंसाफ नहीं मिल रहा
تو اس کا کیا ریمیڈی ہے آپ کے پاس؟ کیا حل آپ دیکھتے ہیں؟ کون سا پلیٹ فارم ہے؟ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عوام آپ کی ہیلپ آؤٹ کرے گی یا عوام آپ کے ساتھ ہے، یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اداروں میں کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں پر آپ کو جو ہے وہ پراپر انصاف ملے گا؟ دیکھو جی، عدالتوں کا تو میرا خیال ہے جتنی دفعہ وہ ان کی پیشیاں ہوئی ہیں، اتنی پاکستان کی تاریخ میں اتنی دفعہ کوئی بھی عدالتوں میں پیش نہیں ہوئی جتنی دفعہ نواز شریف صاحب اور سپریم کورٹ میں پیش ہوتے رہے ہیں، ہائی کورٹ میں پیش ہوتے رہے ہیں. اور یہ بھی لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ جو جے آئی ٹی بنی، واٹس ایپ سے جے آئی ٹی بنی، اس میں کون کون لوگ شامل کیے گئے، کس طرح شامل کیے گئے، ان کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر رکھا گیا. لیکن اس کے ہونے کے باوجود وہ عدالتوں میں پیش ہوئے، اور اصل عدالت ان کے نزدیک عوام کی عدالت ہے، اور عوام کی عدالت میں وہ انشاءاللہ جائیں گے. جو فیصلہ، اصل فیصلہ کرنا وہ عوام کی عدالت نے کرنا ہے، وہ اس میں وہ جائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ کنہوں نے اور کوشچن ہم سے کیے ہیں اور جوائن کیا ہے. آئی تھنک جی اس وقت ارشد ملک علی ملک ہیں، ایڈوکیٹ ہیں پنڈی سے، اور وہ آپ کا شو دیکھ رہے ہیں. وہ آپ کو اپریشیٹ کہہ رہے ہیں، اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے جو ایڈوکیٹس ہیں، لائرز ہیں پاکستان میں، وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں. اور جب آپ نے جوڈیشری کا ساتھ دیا تھا کپل آف ایئرز اگو، اس وقت پی ایم ایل نون کی اور جو لائرز کمیونٹی ہے اس کی فتح ہوئی تھی. تو آپ جو لائر کمیونٹی ہے، لائر کمیونٹی آپ کو کیا کہہ رہی ہے اس وقت؟ جی، لائر کمیونٹی بالکل، لائر جو موومنٹ تھی، جو اس میں نواز شریف صاحب نے اسے بڑا رول ادا کیا تھا، جو ان کی لانگ مارچ تھی اس میں نواز شریف صاحب نے ان کو لیڈ کیا تھا. اور وہ جو افتخار چودھری کو جو میاں صاحب نے کی لانگ مارچ ہی کی وجہ سے جو لائر کی موومنٹ تھی، لائر موومنٹ نے بڑیاں قربانیاں ان کی لائرز کے لیے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نواز شریف صاحب نے بڑا رول ادا کیا تھا. تو اسی لیے جو لائر کمیونٹی ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ وہ بالکل ان کی پالیسی کے ساتھ وہ بالکل متفق بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت لائر موومنٹ کو، اور اس وقت وقت کا تقاضا ہے وہ اب اپنا اس وقت وہ بھرپور رول ادا کریں، تاکہ پاکستان میں جو رول آف لا ہے وہ اس کا بول بالا. جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ اس وقت شو میں آنے کا، اور جو آپ کے خیالات تھے، آپ کی رائے تھی، وہ منظر عام پر لے کر آنے کا. اب آخری کوشچن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، اس کا آپ آنسر کسی بھی طرح سے دے سکتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا فوج کے خلاف جو بیان ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی کو تھریٹ ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تو جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں، تو جو ان کے ساتھ ہوا ہے، جو ان کی حکومتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، تو آپ تو ایک سائڈ سے دیکھ رہی ہیں نا. فوج کا آپ ادارے کی آپ پھر بات کرتی ہیں، ادارے کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. ان میں فوج میں یا اس میں اسٹیبلشمنٹ میں کچھ کردار ہیں جن کی، کچھ لوگ ہیں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے. انہوں نے فوج کا ہمیشہ انہوں نے فوج کی ادارے کی، جتنے بھی ادارے ہیں، جو فوج کا ہے، چاہے سپریم کورٹ ہے، چاہے ادارے پاکستان کے ادارے ہیں، ہم ان اداروں کی عزت کرتے ہیں. ان اداروں کو اپنی ڈومین میں رہ کر اپنی حدود میں رخ ادا کرنا چاہیے، اور اسی میں پاکستان کی جب تک وہ اپنے جب دائرے سے باہر ہوں گے، جب آپ حکومتیں بنانے اور توڑنے کا کام شروع کریں گے، جب آپ ایک سلیکٹڈ لوگوں کو آپ لوگوں پہ مسلط کریں گے، تو پھر تو انگلیاں تو اٹھے گی. لیکن یہ ہے کہ وہ لوگوں کے خلاف ہیں، وہ ادارے کے خلاف نہیں. ادارے کو بھی اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے، تاکہ جو عوام کی صحیح منتخب حکومت ہے وہ عوام پہ، لوگوں کے جس کو لوگ چاہتے ہیں، جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، وہی اس کی اقدار ہے، اور انہی لوگوں کو آنا چاہیے. اور پاکستان میں اس وقت مسائل کا حل یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں، اور جو عوام کے تعاون سے، عوام کے جو ووٹوں سے ہے، اسی کو عوام کی نمائندگی کا حق ملنا چاہیے. سو عبدالشکور خان صاحب، آپ جو ہیں وہ یہاں پر یو کے پی سی سی آئی کے، جس طرح سے پروگرام کے شروع میں نے کہا کہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی ہے، یہاں کی بزنس کمیونٹی کو بھی آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟
एक मिनट, मैं यूके PTHI का डायरेक्टर हूँ, यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और PML यूके के सदर हूँ। मैं क्लियर पॉइंट करना चाहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका हमें ज्वाइन करने का। और फिर नेक्स्ट टाइम आपसे कभी फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू। जी जी, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, अभी हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद शकूर खान, PMLN के प्रेसिडेंट यूनाइटेड किंगडम के। इनका कहना ये था कि बहुत सारे उन्होंने बेशक कर्जे लिए हैं, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए, और CPEC, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स, और इसी तरह से मोटरवेज, बसेस के प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए। पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे काम किया गया, इसी तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट किया गया। जबकि अभी जब से PTI आई है और उसने अपने दौरे हुकूमत में कर्जे लिए हैं, लेकिन उसको प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स पे नहीं लगाया गया, और अवाम जो है वो गुर्बत की तरफ जा रही है। पाकिस्तान जो है वो पॉवर्टी की तरफ, इस वक्त इकोनॉमी जो है वो डाउन जा रही है। इस वक्त PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि एक स्किलफुल हो, प्रोफेशनल हो, और उनके प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर चले। और इसी तरह से ओवरसीज पाकिस्तानीज के, इनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के इश्यूज पहले से बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और उसकी वजह यह है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस देनी चाहिए पाकिस्तान में जो कमीशन बना है, ताकि वो उन लोगों के मसाइल को हल करने के लिए हेल्प आउट कर सके। इसी तरह से ही क्लैरिफिकेशन उन्होंने की कि PMLN के जो बयानिया है वो पूरे इदारे के खिलाफ नहीं है। कुछ अफराद की तरफ वजाहत की गई थी, लेकिन जो टकराव है इदारों का, या जो अदलिया है, या जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं, उनको डेमोक्रेसी के तहत काम करना चाहिए, और किसी स्पेसिफिक पार्टी को या ग्रुप्स ऑफ पीपल को विक्टिमाइज नहीं किया जाना चाहिए। सबको फेयर ट्रायल में लेकर आना चाहिए। फेयर ट्रायल की जब बात करते हैं, विच मीन्स इक्वालिटी फॉर एवरीबॉडी, रूल ऑफ लॉ, और जिसमें तमाम जो केसेस हैं उनको बराबरी सतह पे टाइम दे, तमाम केसेस को प्रायोरिटी पे उसी तरह से ही रखें जिस तरह से उनकी जरूरत होती है। सो हमारे साथ आप लोग भी मौजूद रहे, बहुत सारे लोग। राजा महबूब आलम एडवोकेट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वॉचिंग आवर शो एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग योर कमेंट्स। सो दूसरे लोग जिनका अगर मैं नाम इस वक्त नहीं ले सकी हूं, जिन्होंने हमारे शो में हमें ज्वाइन किया, अपने कमेंट्स किए, और हमारे साथ अभी तक आखिर तक मौजूद रहे हैं, उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट टाइम किसी और इश्यूज पे आपके साथ बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये जो सिलसिला है यहाँ पर आपके साथ लाइव शोज का, और करंट अफेयर्स और करंट इश्यूज जो हैं पाकिस्तान के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, उनको हम हाईलाइट कर सकें। और जो पर्सनैलिटीज हैं बिजनेस में, या हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ पर प्रमोट हो रहे हैं, या जो एक इमेज, पॉजिटिव इमेज लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान का, उनको अपने एज ए गेस्ट यहाँ पर आपके साथ लेकर आए, और आपके साथ हम बैठकर जो है, जिस तरह से अभी आजकल वर्चुअल जितनी भी कंट्रीब्यूशन है, आपके साथ भी हम यहाँ पर गुफ्तगू करें, और आपके कमेंट्स और सजेशंस को भी लें। शाजिया अंजुम को इजाजत दीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी, और इन द मीन टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज जी।